بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز طویل آزمائش پر عطا کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک نشانی تم پر بار بار ظاہر کرتا ہے۔ اگر آج زندگی میں غم اور تکلیفوں کے گہرے سائے تمہیں مایوس اور خوف زدہ کر رہے ہیں اور ماضی کی غمناک یادیں اور مستقبل کی پریشانیوں سے تمہاری زندگی بے مقصد ہو کر رہ گئی ہے، تو سنو، اکثر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی بصیرت کو کھول کر تاریکی میں چھپی وہ روشن راہ دکھاتا ہے جو بہترین منزلوں تک پہنچانے کا سبب بنتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو قسم کی آواز سے روک دیا گیا ہے، ایک وہ جو نعمت جانے پر ملتی ہے اور دوسری وہ جو مصیبت کے وقت نکلتی ہے۔ فرمایا جو تم میں سے چھوٹ جائے اس پر افسوس نہ کیا کرو، کیونکہ انسان کی تقدیر تب بدلتی ہے جب وہ صدمے کی ابتدا حالت میں صبر کرے اور مصیبت کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھے تو اسے ثبات کا درجہ، راسخ کی منزل، سعادمانی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طویل آزمائش ختم کر کے تمہاری مانگی چیز تمہیں عطا کر دے تو یہ ایک بات ضرور یاد رکھنا، جس طرح کی دن کی روشنی اگر مسلسل طاری رہے تو وہ تمہیں تھکا دے گی، اس لیے خاص وقت تک دن کی روشنی رہنے کے بعد رات کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ بالکل اسی طرح جب تم طویل آزمائش میں چھپی ان حکمتوں اور مصلحتوں کو جان پاتے ہو جو تمہارے پائیدار سکون کی زمین ہے، وہ تمہاری طویل مسافتوں کو مختصر کر کے ان منزلوں پر پہنچا دیتا ہے جن کی تمہیں تمنا ہے۔ تمہارا رب خود تم سے فرما رہا ہے، زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کو چھپے رازوں کو جانتا ہے۔ تم اس کے علم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہو، چاہے تم گوشہ تنہائی میں ہو یا بھیڑ میں، وہ ہر جگہ تمہاری زندگی کا سامان کر رہا ہے۔ تو اگر آج پے در پہ پڑتی مشکلات سے تمہارا صبر ٹوٹتا جا رہا ہے تو سنو، تمہاری تعمیر کے لیے توڑ پھوڑ ہوتی ہے، مرمت کے لیے چیزیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں۔ یہ توڑ پھوڑ کے وقت ہاتھوں کو ہو یا کسی انسان کے ہاتھوں، وقت کے ہاتھوں ہو یا کسی انسان کے ہاتھوں ہو، اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی حالت پیدا کرتا ہے اور آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن ایک بہترین اور مسبب بدلاؤ بڑے خواب کے بعد ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہے کہ اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، کہ تم کبھی ختم نہ ہوگا، کہ جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ سنو، تم کبھی اپنی حکمتیں پست نہ ہونے دینا، کیونکہ جب حکمت پست ہو تو آزمائش بھی حقیر ہو جاتی ہے، جبکہ اعلیٰ کرداروں کی نگاہیں جب آسمان کی طرف اٹھتی ہیں تو فضل کے ان ستاروں کو پا جاتی ہیں جن کی نور کی جگمگاہٹ سے ہر تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، تمہارا دل ایک باغ کی مانند ہے، اس میں شفقت بھی اٹھتی ہے اور ڈر بھی، ناراضگی بھی پنپتی ہے اور محبت بھی۔ یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کیسا بیج بوتے ہو۔ جانتے ہو، ایک انسان کا وصف تو یہ ہے کہ جب کوئی مشکل ملے تو خوشی کے مارے بے قابو ہو جاتا ہے
اور جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ساری اچھائی اور فضیلتوں میں سے اسی کو مناسب کرتا ہے، لیکن جب کوئی حسرت لاحق ہو جائے، تکلیف میں گھبرا اٹھتا ہے اور بے چین ہو کر اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں صاف الفاظوں میں فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے دوستوں کو حد میں رہ کر پیار کرو کہ وہ کسی دن تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو جائیں، اور اپنے دشمن کو حد میں رہ کر نفرت کرو، وہ کبھی تمہارا محبوب نہ بن جائے۔ لہذا تم پر لازم ہے کہ تم اپنے جذبات پر قابو رکھ کر اپنی عقل کو حاکم بناؤ کہ تم دیکھو گے کہ وہ ادائیں جو تمہارے گمان سے باہر تھے وہ تمہارے حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اگر تم تلاش میں ہو کہ اس نشانی کی جو تمہاری طویل آزمائش کو ختم کر کے من پسند ادائیں تمہارا مقصد بدلنے والی ہیں، تو سنو، اس کی خاص نشانی تو یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو اور تمہارا دل بار بار ندامت کے آنسو بہانے لگے تو سمجھ لو کہ طویل مسافتیں سمٹنے والی ہیں، کیونکہ کبھی کبھی عبادت نہ صحیح مگر ندامت قبول ہو جاتی ہے، اور ان کی قبولیت کا اندازہ اتنا نرالا ہوتا ہے کہ وہ خود تمہیں جگا کر تمہارے خواب پکڑا دیتا ہے۔ تم دیکھنا وہ وقت دور نہیں جب تم پر تمہارے رب کی عطا اور بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ جس کی چل تھل سے تم پھر سے جی اٹھو گے انشاءاللہ۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔